کسی بھی انسان کے عقیدے کا، اس کے یقین کا اصل امتحان کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صرف ہماری عبادات ہیں، ہماری رسومات، یا پھر امتحان کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا؟ یہ ایک بہت بہت گہرا سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانے صحیفے اکثر اس کا جواب ہماری توقعات کے بالکل الٹ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی متن کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو اسی سوال کی جڑوں تک جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی مختصر تحریر ہے، عنوان ہے خیرات کا امتحان اور غافل عبادت۔ صرف 7 چھوٹی آیات، لیکن ایمان، عمل اور ریاکاری پر ایک مکمل نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ جی، اور یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور اس متن کی جو طاقت ہے نا، وہ اس کے تاریخی پس منظر میں بھی ہے۔ یہ اس دور کا متن ہے جب معاشرتی انصاف پر، کمزوروں کے حقوق پر بہت زور دیا جا رہا تھا۔ اچھا۔ تو یہ متن اس دور کی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایمان کو معاشرتی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان آیات کا ترجمہ سمجھنا نہیں، بلکہ اس دلیل کو کھولنا ہے جو ان میں چھپی ہوئی ہے۔ جی، یہ سمجھنا ہے کہ یہ مت عبادت جیسی بڑی چیز کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے کیسے جوڑتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہوں میں اترتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ متن کی پہلی آیت ہی ایک چپتے ہوئے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب عام طور پر جب ہم دین کو جھٹلانے کی بات سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ کوئی شخص زبان سے خدا کا یا آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہی خیال آتا ہے۔ لیکن کیا یہاں واقعی یہی مطلب ہے؟ یہی تو اس متن کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، یہ اس سوال کا جواب کسی فلسفیانہ بحث سے نہیں دیتا۔ یہ نہیں بتاتا کہ اس شخص نے فلاں عقیدے کا انکار کیا، بلکہ یہ فوراً اس کی 2 عملی نشانیاں بتاتا ہے۔ اچھا۔ متن کہتا ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون جزا و سزا کے تصور کو اصل معنوں میں مسترد کر چکا ہے، تو اس کی باتوں پر نہیں، اس کے رویے پر نظر ڈالو۔ اور وہ رویہ کیا ہے؟ اگلی 2 آیات فوراً اس کی تصویر کھینچتی ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یہاں دھکے دینا کا لفظ بہت سخت ہے، یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک ایکٹیو، ایک جارحانہ عمل ہے، حکارت ہے، اس میں بے رحمی ہے۔ بالکل، اور پھر دوسری آیت آتی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور یہ بات تو شاید پہلی سے بھی زیادہ گہری ہے۔ بہت زیادہ گہری ہے، میرے خیال میں تو یہ زیادہ گہری ہے۔ متن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود کھانا نہیں کھلاتا، نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی اس کے اندر سے ہمدردی کا پورا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ جی، وہ اس مسئلے کو معاشرے کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس کے نزدیک یہ بات قابل ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک وسیع معاشرتی بے حسی ہے۔ اس شخص کی دنیا میں بھوکوں اور غریبوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ عمل میں، نہ سوچ میں، اور نہ ہی گفتگو میں۔ واہ! جی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص ایک ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اس کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کوئی جواب دہی نہیں ہونی۔ ٹھیک۔ کیونکہ اگر کسی کو ذرا بھی احساس ہو کہ اسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ معاشرے کے سب سے غیر محفوظ فرد یعنی یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کر ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے۔ اس کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا۔ تو متن کے مطابق ایمان کی کمی کا سب سے بڑا ثبوت فلسفیانہ انکار نہیں، بلکہ ہمدردی کی مکمل عدم موجودگی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک زنجیر کی طرح ہے، ایک غلط عقیدہ یعنی آخرت کا انکار ایک بے رحم عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور وہ بے رحم عمل معاشرتی بے حسی کو جنم دیتا ہے۔ یہاں تک تو بات ان لوگوں کی ہوئی جو سرے سے یقین ہی نہیں رکھتے، لیکن اس متن میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے نا۔ جی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ متن واقعی چونکا دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو بظاہر عبادت گزار ہیں۔ بالکل، جزا و سزا کے انکار کی تعریف کرنے کے فوراً بعد متن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے،
ابھی بات دین کو جھٹلانے والوں کی ہو رہی تھی اور اب اچانک تنقید کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑ گیا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو عبادت کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ جی ہاں، تو سوال یہ ہے کہ ایک نمازی کے لیے تباہی کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متن کے نزدیک صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کوئی ایسی چیز ہے جو اس نماز کو بے معنی بلکہ نقصان دہ بنا رہی ہے۔ جی، اور اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ لفظ ساہون یعنی غافل، یہ بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب نماز میں کوئی بھول چک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ صرف بھولنا یا وقت پر ادا نہ کرنا نہیں، ساہون کا مطلب ہے غفلت، لاپرواہی، بے دھیانی۔ اچھا۔ یہ وہ حالت ہے جب عبادت ایک عادت بن جائے، ایک رسم جسے انسان بغیر سوچے سمجھے ادا کر رہا ہو۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کے اندر نہیں اترتی، اس کا اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، اس کے دن بھر کے رویہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک خالی خول کی طرح ہے۔ بالکل، ایک خالی خول۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ عبادت سے باہر آتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جی، جیسا اس شخص کا تھا جو یتیم کو دھکے دے رہا تھا۔ عبادت نے ان کو بدلا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، متن یہی تعلق قائم کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی عبادت اسے معاشرے کے کمزوروں کے حقوق کے بارے میں حساس نہیں بنا رہی تو اس کی عبادت میں کوئی بنیادی، کوئی گہری خامی ہے۔ اور ایسی عبادت پھر بے فائدہ ہے؟ نہ صرف بے فائدہ بلکہ قابل مذمت بھی ہے، کیونکہ یہ خود فریبی کی ایک شکل ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ مذہبی فریضہ ادا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک جسمانی ورزش کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر متن اس غفلت اور کھوکھلے پن کی دو مزید واضح نشانیاں بتاتا ہے۔ جی، جو اس ساری بحث کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ الذین ھم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ دو نکات بہت دلچسپ ہیں۔ ایک کا تعلق ہماری نیت سے ہے جو ایک اندرونی کیفیت ہے، اور دوسرے کا تعلق ایک بہت ہی چھوٹے بیرونی عمل سے ہے۔ آئیے پہلے یراؤ یعنی ریاکائی کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی، اس کا مقصد تعریف، نیک نامی یا معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کرنا ہے۔ اور جب نیت ہی خالص نہ ہو، جب آپ کا تماشائی خدا کے بجائے انسان ہو، تو عبادت اپنی روح کھو دیتی ہے۔ وہ ایک پرفارمنس بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک پرفارمنس۔ اور یہی دکھاوا کرنے والا شخص جب اپنی پرفارمنس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہیں دوسرا نقطہ آتا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں دینے سے گریز کرنا۔ سچ پوچھیں تو یہ آیت مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی بحث، ایمان اور کفر، نماز اور آخرت، اور اس کا اختتام اتنی چھوٹی سی بات پر ہو رہا ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کو کوئی معمولی چیز دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ دراصل یہی آیت اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اچھا؟ جی، المعون کا مطلب ہے روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں۔ کسی کو نمک چاہیے، کسی کو ایک برتن، کوئی اوزار، وہ چیزیں جن کو دینے سے نہ آپ کی دولت کم ہوتی ہے، نہ کوئی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک منٹ، تو متن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نمازی دکھاوا کرتا ہے اس کا آخری امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نمک دینے سے انکار کرتا ہے؟ جی، یہ تو بڑی عبادت کو بہت ہی چھوٹی نیکی سے جوڑ دیا گیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اب آپ نے اس کا مرکزی نقطہ پکڑ لیا ہے۔ یہ تمام آیات ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ دلیل یہ ہے، جو شخص اپنی بڑی اور نمایاں عبادت جیسے نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اس کی نیکی کا محرک کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ لازمی طور پر انسانی ہمدردی کے ان چھوٹے غیر نمایاں کاموں میں ناکام ہو جائے گا جہاں کوئی تعریف نہیں ملتی۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، کوئی تماشا ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، اس کی نیکی کا انجن ہی بند ہو جاتا ہے۔ واو! تو معاون سے انکار کرنا اس دکھاوے والی نماز کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جی ہاں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی عبادت نے اس کے اندر حقیقی ہمدردی پیدا ہی نہیں کی۔ اس کا دل ویسا ہی سخت ہے جیسا اس شخص کا تھا جو یتیم کو دھکے دے رہا تھا۔ یہ تو ایک مکمل دائرہ بن گیا۔ بالکل، یہ معاون والا نقطہ مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم بڑی بڑی چیریٹی ڈرائیوز میں حصہ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی نیکیوں کا اعلان کرتے ہیں،
لیکن کیا ہم اپنے دفتر میں کسی جونیئر کی مدد کرنے کے لیے 5 منٹ نکالتے ہیں؟ یا کسی پڑوسی کو اپنا وائی فائی پاسورڈ دینے میں ہچکچاتے ہیں؟ بالکل وہی۔ متن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کردار کی اصل پہچان ان چھوٹے غیر اعلانیہ لمحات میں ہوتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام نکات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ متن ایک بہت ہی طاقتور اور مربوط دلیل قائم کرتا ہے۔ یہ ایمان کے انکار کی تعریف معاشرتی بے حسی سے شروع کرتا ہے، پھر یہ حیرت انگیز طور پر مذہبی رسومات ادا کرنے والوں پر تنقید کرتا ہے، لیکن صرف کچھ خاص لوگوں پر۔ جی، صرف اس صورت میں جب وہ عبادت دکھاوے پر مبنی ہو اور حقیقی ہمدردی سے خالی ہو۔ اور اس کھوکھلی عبادت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایسا شخص روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی گریز کرتا ہے۔ یہ ایمان اور عمل کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو آخر میں جو سب سے چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس متن کے مطابق ایمان کا اصل امتحان بڑی عبادات میں نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں چھپا ہے۔ جی ہاں، کسی کو پانی کا گلاس دینے سے انکار کرنا اس متن کے مطابق دکھاوے کی نماز سے پیدا ہونے والی بیماری کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی ترتیب ہے جو ہمارے عام مذہبی تصورات کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ جی ہاں، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ متن صرف ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان ایک لکیر نہیں کھینچتا، اچھا، بلکہ یہ عبادت کرنے والوں کے اپنے گروہ کے اندر بھی ایک لکیر کھینچتا ہے۔ یعنی یہ ان میں بھی فرق کرتا ہے؟ جی، یہ ان لوگوں میں فرق کرتا ہے جن کی عبادت ان کی زندگی، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو بدل دیتی ہے، اور ان لوگوں میں جن کی عبادت محض ایک سماجی نمائش اور کھوکھلی رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا چیلنج ہے۔ یہ متن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادات اور اپنے اعمال دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں اور خود سے پوچھیں کہ ہماری عبادت ہم سے کیا کروا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتا ہے جو صرف اس مذہبی متن تک محدود نہیں۔ یہ کسی بھی اخلاقی یا عقیدے کے نظام پر لاگو ہو سکتا ہے جسے ہم اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ہمارا ذاتی معاون کیا ہے؟ وہ کون سا چھوٹا، غیر اہم اور غیر اعلانیہ عمل ہے جو واقعی یہ پرکھتا ہے کہ جن اصولوں کا ہم عوامی سطح پر اعلان کرتے ہیں، کیا ہم تنہائی میں ان پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ اس متن کے مطابق بڑے دعووں کا امتحان ہمیشہ چھوٹی نیکیوں میں ہوتا ہے۔